قومیوں، جاؤ کربلا کا ماتم کرنے والے کسی ذاکر کو کہو، اور کربلا کے 72 شہیدوں کا نام لیتا ہے، لوگوں کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، آن کا ذکر کرتا ہے، محمد کا ذکر کرتا ہے، عباس علمدار کا تذکرہ کرتا ہے، عقیل کے بیٹوں کا تذکرہ کرتا ہے، اور تمیمی کا ذکر کرتا ہے، وہ علی کے بیٹوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ اور کربلا کے 72 ناموں کو اٹھاؤ کہ اس میں کن کن کے نام ہیں۔ تمہاری 12 کتابوں کا حوالہ، نہ صدیق موجود نہ فاروق۔ مرنے کے بعد علی کے گھر بیٹا ہوا، جب تک حسنین کی والدہ فاطمہ زندہ رہی، علی نے دوسری شادی، فاطمہ کی وفات کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ، علی مرتضیٰ نے بہت شادیاں کی۔ تمہارے مورخوں نے لکھا ہے کہ 18 شادیاں کی تھی حضرت نے۔ شادیاں کی، پہلا بیٹا پیدا ہوا۔ حسنین کے بعد لوگ مبارکباد دینے آئے، کہا علی مبارک ہو، خدا نے بیٹا عطا کیا، کہا خیر مبارک ہے، کہا نام کیا رکھا ہے، کہا اپنے آقا کے نام پہ محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ بیٹا ہے جو جنگوں میں علی کا علمدار تھا، صاحب علم محمد ابن حنفیہ، کہا اس کا نام محمد رکھا۔ پھر بیٹا ہوا، اور کہنے والا سنی نہیں، لکھنے والا سنی، ایک والا یاد کر جو 12 شیعہ مورخ، یعقوبی 1، مسعودی 2، اربلی، مفید اور تبرسی 5، اصفہانی، ملا باقر مجلسی، مرزا عباس قمی، اور اس کے علاوہ دینوری 10، صافی 11، اور مرزا تقی ناسخ التواریخ کا 12۔ ان 12 کو اٹھاؤ، یا اپنے منہ پہ چپت مارو، یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لو، حوالہ غلط ثابت کر دو۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ساجد میر میرا نمائندہ یہاں موجود ہے، اگر کوئی ماں کا لال حوالہ غلط ثابت کرے، 1 لاکھ روپیہ اس کو نقد انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ماں کا لال اٹھے اور تمہارے جیسے ٹٹ پونجیے نہیں جس نے کبھی لاکھ روپیہ ہی نہیں دیکھا، میں کہتا ہوں یہ سینکڑوں ٹیپ ریکارڈے گواہ ہیں، آؤ کعبے کے رب کی قسم ہے، بات غلط ہو منہ مانگا انعام لو، اور اگر سچی ہو تو کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے اپنے دل کی سیاہی کو دیکھ لینا، دیکھو تو صحیح۔ دوسرا بیٹا ہوا، لوگ مبارکباد دینے آئے، علی مبارک ہو، رب نے بیٹا عطا کیا، کہا خیر مبارک، کہا بیٹے کا نام کیا رکھا ہے، کہا محمد کے نام کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی نام جچتا ہی نہیں ہے، کوئی دوسرا نام۔ پھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا، پھر چوتھا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا، پھر 5واں ہوا، اس کا نام اپنے چچا کے نام پہ عباس رکھا۔ کہنے والے نے کہا اخرتا امک عباس یا علی، علی اپنے چچا عباس کو ان کے پیچھے کر دیا ہے، غیروں کو آگے چچا کو پیچھے۔ کہا اخرتہ کما اخرہ اللہ، اور میں نے اس کو پیچھے نہیں کیا، میرے رب نے ان کو اس کے پیچھے کر دیا ہے۔ بات کیا کرتا ہے؟ آگے چل، یہی کتاب ہے۔ پھر حسن کے گھر بیٹا ہوا، پہلا بیٹا باپ کی خدمت میں لے کے آیا، بابا رب نے بیٹا عطا کیا ہے، اٹھایا، پیار کیا، بابا اس کا نام رکھو، کہا اس کا نام بھی میں نے حسن رکھا کہ آقا کا رکھا ہوا نام مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، حسن مصنع کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر بیٹا ہوا، اور سنا، یا اپنا منہ کالا کر لو، یا اپنی تاریخ کے اوراق کو پھاڑ کر جلا دو، یا اپنے عقیدے کو تبدیل کر دو۔ پھر بیٹا ہوا، کہا بابا بیٹا ہوا، اس کا نام کیا رکھو، کہا ابو بکر سے پیارا نام مجھے کوئی لگتا ہی نہیں ہے، پوتے کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر حسن کے گھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر حسن کے گھر چوتھا بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ اور پھر حسین کے گھر بیٹا، پہلے بیٹے کا نام علی رکھا۔ پھر دوسرا بیٹا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ پھر حسین کے گھر تیسرا بیٹا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر حسین کے گھر چوتھا بیٹا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ اور جاؤ ان پگڑی والوں کو کہو، اور 72 مقتولوں کے نام لیتے ہو،
وہ ان میں یہ تو بتلاؤ علی کے کتنے بیٹے، حسن کے کتنے بیٹے، حسین کے کتنے بیٹے تھے اور ان کے نام کیا تھے؟ اور خیروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو، علی کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حسین کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے نہیں لیتے کہ نام لیں گے تو ابو بکر آئے گا، نام لیں گے تو عمر آئے گا، نام لیں گے تو عثمان آئے گا، پیٹنے والے چونک جائیں گے کہ علی کے گھرانے میں اتنے ابو بکر کہاں سے آ گئے، وہ علی کے گھرانے میں اتنے عمر کہاں سے آ گئے، علی کے گھرانے میں اتنے عثمان۔ اور اگر ان سے محبت نہ تھی تو ان کے مرنے کے بعد اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ کیوں رکھے تھے؟ بولو، کیا کبھی کسی نے دشمنوں کے نام پہ بھی اپنے بیٹوں کا نام رکھا ہے؟ اور نام نہ رکھے بلکہ اپنی بیٹی بھی عمر کو عطا کر دی۔ تمہاری 17 کتابوں کا حوالہ، اور 1 2 4 کی بات نہیں، فاطمہ الزہرا کی لخت جگر علی کی بیٹی کا رشتہ جب فاروق نے مانگا تو علی نے کہا جاؤ چچا عباس عمر کو کہہ دو کہ عمر نے میری بیٹی کا رشتہ مانگا، میں بغیر شرط کے اس رشتے کو قبول کرتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ بھی ڈرتے ہوئے رشتہ دے دیا۔ شرم کرو، تم نے علی کو پنجاب کے دیہاتیوں سے بھی زیادہ معاذ اللہ بزدل سمجھا۔ مر جانا بندہ گوارا کر لے، دشمن کو بیٹی دینا گوارا کیا سمجھا؟ اصل میں یہ سازش صرف نبی کے صحابہ کے خلاف سازش نہیں بلکہ نبی کے گھرانے کے خلاف بھی سازش ہے۔ اہل بیت کا نام لے کر صرف محمد کے صحابہ پر تان نہیں توڑا جاتا بلکہ محمد کے صحابہ کا نام لیا جاتا ہے، حقیقت میں اسلام کی ساری برگزیدہ ہستیوں کو قابل تان کر رکھا جاتا ہے۔ اس سے اور کیا مقصد ہے کہ معاذ اللہ علی کو اتنا بے ہمت ثابت کیا جائے کہ کوئی لڑکی لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، خلافت لے لے تب بھی کوئی بات نہیں، اور ان کے مرنے کے بعد بھی ڈرتا ہے، اپنے بیٹوں کے نام بھی ان کے نام پہ رکھتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، علی سچا تھا، تم بزدل ہو، علی بہادر تھا۔ علی نے اس کی خلافت کو حق سمجھا جس کو محمد نے خلیفہ بنایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کرنا بات کیا تھی؟